بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سلسلہ دروس قرآن کی 13ویں نشست میں. سورۃ النصر یعنی مدد کی صورت. نصر کے معنی مدد. اسی طرح اس سورہ کا اور ایک نام سورۃ التودیع یعنی رخصت کرنے والی صورت. دراصل اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا. اکثر مفسرین نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی، لیکن بہت سارے اور مفسرین نے یہ بھی بات نقل کی ہے، مفسروں سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ سورت کا نزول فتح مکہ سے کچھ پہلے ہوا ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری کی بشارت دی جا رہی ہے. غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کو صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنایا تو ان کی جماعت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. سب سن کر خوش ہو گئے کہ فتح کی خوشخبری ہو رہی ہے، فتح کی بشارت مل رہی ہے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ نے رونے کی وجہ پوچھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. دراصل بات بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام اب پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ تسبیح اور استغفار میں لگ جائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا بھی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے. یہ سورۃ النصر، اس میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی یہ ہے کہ مدد، اللہ کی مدد، کوئی بھی بندہ کوئی کام کر لے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تو اسے فتح نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کی مدد بندہ جو بھی چاہے وہ کر لے، لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بندہ اس مدد میں وہ چیز اسے حاصل نہیں ہو سکتی. اصل چیز اللہ کی طرف سے حاصل ہونا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد چونکہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان میں دین کی عظمت اور دین کی تعلیمات پہنچ کر وہ اسلام قبول ہونے کے قریب تھے، لیکن انہیں ایک بات کا ڈر تھا کہ جو قریش کے لوگ ہیں، جو مکے والے ہیں، جن کے پاس کعبہ ہے، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے. اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ ہم پر زیادتی کر سکتے ہیں، ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں. لہٰذا مکے والوں کے ایمان لانے کا سب کو انتظار تھا اور جب مکے والے ایمان لے کر آ گئے اس کے بعد فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی اور لوگ کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب داخل ہو گئے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. حمد بھی کرنی ہے اللہ کی
اور تسبیح بھی بیان کرنی ہے، واستغفر، اور استغفار بھی مانگنا ہے اور اس سے مغفرت مانگو، انہو کان توابا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگرچہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو سورہ فتح میں اللہ نے آپ کو اس کو بھی معاف فرمانے کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے اور اعلان فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتا ہوں۔ اس سے اور ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے سورہ کے آخری آیت سے کہ عمل صالحہ کا اختتام استغفار پر کرنا، جو بھی عمل صالح بندے سے ہو اس کا اختتام یعنی آخری وقت میں استغفار کرنا، یہ ایک ادب ہے جو ہمیں دین اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری سلام پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد اللہ اکبر بڑا ہو سے 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ ہمیں نماز جیسے عظیم فریضے میں بھی استغفار کہنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح عرفے کے دن حج میں جب ہم پہنچتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، عرفے جب واپس لوٹ آؤ یا جاؤ، اس کے بعد واپس آنے کے بعد کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحر کے وقت جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی صفت کیا رہتی ہے مومنین کی؟ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا جو بھی عمل ہو، ہم نیک عمل کریں تو ہم اس عمل کے بعد استغفار ضرور کریں، کیونکہ بندے ہونے کے ناطے جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے اس طرح ہم عمل نہیں کیے ہو سکتا ہے، یا جس آداب کے ساتھ نماز کو بجا لانا چاہیے، جو عمل ہمیں کرنا چاہیے، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جس آداب کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اس میں یقیناً بندوں کے ہاتھ سے کوتاہی ہوتی ہے اور یقیناً کوتاہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سے کہا گیا کہ جب نماز پڑھیے تو استغفار کیجئے، حج سے جب واپس لوٹیے عرفے سے تو وہاں پر استغفار پڑھیے۔ اس طرح جملہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں اس کے بعد ہم استغفار کی کثرت کریں۔ اسی طرح سال گزر جائے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ پورا کا پورا گزر جائے تو استغفار بجا لائیں کہ اللہ ہم تیری جس طرح عبادت کرنا چاہتے تھے، جس طرح تو نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم تیرے دربار میں استغفار کرتے ہیں۔ اور بندہ اپنے شیڈول میں اس کو شامل کر لے کہ ہر دن 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ صرف بھی بندہ کہے تو اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہو تو صرف استغفر اللہ پر بھی بندہ کفایت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔